السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 20 سے تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تولوا، اور نہ تم منہ موڑو، نہ اعراض برتو، عنہ، اس سے۔ ہو کی ضمیر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے کہ آپ سے منہ نہ موڑو، یعنی آپ کی اطاعت سے منہ نہ موڑو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر بھی ہے، تو پھر ضمیر رسول ہی کی طرف کیوں جا رہی ہے اور رسول سے منہ موڑنے پر منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو مراد اس سے اللہ اور رسول دونوں ہی ہیں، لیکن ضمیر جو ہے وہ ہو ہے، یعنی سنگولر ہے، تو پھر انڈائریکٹلی معنی یہی بنتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سنتے ہو۔ کیا؟ قرآن سنتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہو۔ تو جب تم حق بات سن لیتے ہو تو پھر اسے سن کر اس سے اعراض کیوں برتتے ہو، اس سے منہ کیوں موڑتے ہو؟ سچے اہل ایمان کا شیوہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ کے آخر میں ان کا قول آتا ہے سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن سن کر بات کون مانتا ہے؟ وہی جو غور سے سنتا ہو اور اس بات کو اہمیت دیتا ہو، ورنہ تو جو نہ سمجھے، نہ غور کرے اور نہ اسے امپورٹنس دے، وہ اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا اور اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی تمہارا رویہ ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو بظاہر تو سنتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں سن نہیں رہے ہوتے، یعنی غور و فکر کا سننا یا سن کر سمجھنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اور یہ کون لوگ تھے جو بظاہر کہتے تھے ہم سن رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے؟ منافقین۔ اور سورۃ الانفال کون سی سورت ہے؟ مدنی سورت ہے، اور مدنی سورت میں منافقین کا ذکر اکثر آتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مخلص اور سچے اہل ایمان اور منافقین میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کا آغاز سننے سے ہی ہو جاتا ہے، یعنی سننے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ جو صحیح طور پر سن لے اور جس کو بات سمجھ میں آ جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ بے رخی اختیار کرے یا پھر منہ موڑ جائے۔ ان شر الدواب بھی، بے شک بدترین جانور، شر کا معنی اشر، یعنی سب سے بدترین، سب سے برے۔ الدواب جو ہے یہ دابت ان سے ہے، دابہ کہتے ہیں چلنے والے، رینگنے والے کو، یعنی زمین پر جتنے بھی جاندار چلتے ہیں یا رینگتے ہیں ان میں سب سے زیادہ شریر یعنی بدترین، برے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الصم البکم، سم اسم کی جمع ہے، وہ جو سنتا نہ ہو، جو بہرے ہیں۔ البکم ابکم کی جمع، جو بولتا نہ ہو، یعنی گنگے ہیں۔ اس زمین پہ چلنے والوں میں سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو سنتے اور بولتے نہیں۔ لیکن اس سننے اور بولنے سے مراد بھی کیا ہے؟ کہ جو حق کی بات نہیں سنتے، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، جو رسول کی بات نہیں سنتے، اور پھر زبان سے ویسی بات کہتے بھی نہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو کچھ سنتا ہے یا جیسا سنتا ہے ویسا ہی بولتا ہے۔ اور اس کی عام مثال کیا ہے؟ ایک بچہ جو بھی زبان سنتا ہے زیادہ، پھر بڑے ہو کر وہی بولتا ہے۔ تو بولنے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ سننے سے۔ تو جس کے سننے میں خلل ہو، کمی ہو، نقص ہو، اس کے بولنے میں خود بخود کمی واقع ہو جاتی ہے۔
تو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے گنگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو بات کو سمجھتے نہیں۔ اور کس بات کو نہیں سمجھتے؟ حق کی بات کو۔ حق بات کو سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ بدترین جانور یا بدترین انسان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی پیچھے جا کر جو سبب ہے نماز یا زکوٰۃ نہ دینے کا، اور وہ کیا ہے؟ حق کو نہ سننا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اصل روٹ کاز جو ہے، یا جو بنیادی سبب ہے، یا جو اصل مشکل ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ زمین پر انسان کے علاوہ کون کون چلتا ہے؟ گائے، بکری، بلی، کتا، چوہا، سانپ، بچھو، یعنی بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ لیکن عام طور پر جب انسان کسی جانور کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ یہ ہم سے کم تر درجے کی چیز، اور ہے بھی انسان کے مقابلے میں۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ انسان جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو حق بات سنتے نہیں، حق بات کرتے نہیں، وہ ان جانوروں سے، گویا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کتے سے، بلی سے، گائے سے، بکری سے بھی کیا ہیں؟ نچلے درجے پہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں بھیڑ بکری زیادہ بہتر ہے، سانپ بچھو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سب جانور وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کی سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن یہ نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے انسانوں کی اللہ کی نظر میں کیا وقت اور کیا ویلیو ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اس نے پھر جہنم تیار کیا کہ یہ لوگ پھر اس زمین کا کوڑا کرکٹ ہے، جو غور و فکر نہ کریں، جو عقل سے کام نہ لیں، جو حق کو نہ پہچانے اور حق کو قبول نہ کرے اور حق کے مطابق زندگی بسر نہ کرے۔ انسان کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ عقل۔ عقل اسے دوسرے تمام جانوروں سے کیا بناتی ہے؟ ممتاز بناتی ہے۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں جس چیز کی وجہ سے انسان دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے وہ اس کی عقل ہے۔ مثلا آنکھ تو بھیڑ بکری کی بھی ہوتی ہے، بظاہر کان تو کتے بلی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں میں اور ایک انسان کی آنکھوں میں فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی عقل سے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو سن کے، مثلا کسی بھیڑ بکری کے آگے آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ دیں، کوئی اچھی اچھی باتیں کر دیں، اس کے لیے برابر ہے آپ نے اس کو کچھ سنایا یا نہ سنایا۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ جو زندگی بھر اچھی اچھی باتیں سنتے رہیں لیکن ایک نہ سمجھیں اور ایک نہ مانیں اور ان کا عمل کچھ بھی نہ بدلے۔ مثلا اگر آپ شور بھی مچائیں، دیکھو بکری میں شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، ہٹ جاؤ وہاں سے، تو وہ نہیں سنے گی، اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آگے خطرہ ہے میرے لیے۔ اسی طرح جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں وارن کر رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی کرو، اس سے منہ نہ موڑو ورنہ انجام اچھا نہیں، اور وہ ایک نہ سنے اور وہی کریں جو اللہ نہیں چاہتا اور وہ کریں جو رسول نے نہیں کہا یا جس سے منع کیا ہے، تو پھر ایسے لوگ کسی قسم کی عقل نہیں رکھتے، عقل سے عاری ہیں، سمجھ سے عاری ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتے، بدترین انسان ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر جان لے اللہ ان میں خیر، خیر سے مراد کوئی بھلائی، یعنی اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی پاتا، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ ضرور سنوا دیتا ان کو کہ بات سمجھ جاتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنوائے، یعنی جب ان کے سننے کا موڈ ہی نہیں، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ سمجھنے کو راضی ہی نہیں، تو ایسے میں اگر ان کو زبردستی سنوا بھی دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ منہ موڑ جائیں گے، منہ پھیر لیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے، منہ موڑنے والے، حق سے پھرنے والے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر کوئی اچھی بات بتائی جائے وقتی طور پہ سن لیتے ہیں، ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں، بظاہر ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے انہوں نے سمجھ لی بات، لیکن دوسرے وقت میں ان کو دیکھو تو ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، یہ بالکل جاہل ہوں۔ کسی نے کچھ سنا یا نہیں سنا اس کا فرق کہاں سے پتہ چلے گا؟
اس کے عمل سے پتہ چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، نہ کسی کی سوچ آپ کو پتہ ہے. آپ کے سامنے دوسرے کا عمل ہے. اگر کسی کا عمل نہیں بدلا تو گویا اس نے سنا ہی کوئی نہیں. شروع میں آپ نے منافقین کی صفت پڑھی تھی کہ لا یعلمون ما یشعرون، لا یشعرون، وہ شعور سے عاری ہیں، سمجھ سے خالی ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی. اور جیسے پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا رب میری قوم سے اور سب کچھ لے لینا، عقل نہ لینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر کسی سے کچھ چھیننا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی عقل چھینتا ہوں. جب عقل چھن جائے تو انسان نہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ صحیح رستہ اختیار کر سکتا ہے. اس کی ساری کوششیں غلط رخ پہ چل پڑتی. اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں کہ وہ کسی کو زبردستی سنوائے. کسی کو سنوانا اور نہ سنوانا کس پر منحصر ہے؟ اس کی اپنی طلب اور اس کی اپنی سمجھ پر. کیونکہ جس چیز میں انسان کی دلچسپی ہوتی ہے انسان اس کو پوری توجہ سے سنتا ہے. اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھتا ہے یہ کیا بات ہوئی تھی. اگر کوئی چیز کم سمجھ آئے، یعنی آواز مثلاً کسی کی کم آ رہی ہے یا زبان مشکل ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ذرا ایک دفعہ آپ پھر دوبارہ بتائیں، مجھے بات پوری نہیں سمجھ آئی. خاص طور پر وہ بات جس میں آپ کو کوئی فائدہ ہو، اس میں تو آپ ادنا سا حصہ، چھوٹا سا حصہ بھی مس نہیں کرنا چاہتے. اگر مس ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ طلب کرتے، ریوائنڈ کرتے، پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا حقیقت کیا ہے. چونکہ آخرت سے دلچسپی نہیں، اللہ رسول سے کوئی محبت نہیں، اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں، اس لیے وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، توجہ سے سنتے ہی نہیں. یہ سننے کے موضوع پر ایک لیکچر ہے، سنو تو صحیح. اس میں بہت تفصیل کے ساتھ سننے کے بارے میں بات کی گئی ہے. مزید اس کو آپ سہولت سے سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہوگا. کیونکہ یہ اتنی سخت آیات میں سے ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں ایسے لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے، انہیں جانور کے درجے پہ لاتے ہیں. اور پھر جانوروں میں بھی بدترین جانور، یعنی سارے جانور جو زمین پہ رینگ رہے ہیں ان سب میں بدترین. سننا اور پھر صحیح سننا اور سن کے صحیح رستہ اختیار کرنا اور اس کے مطابق اپنا عمل بدلنا، یہ مطلوب ہے انسان سے. اور اگر انسان یہ نہ کر سکا تو وہ ٹوٹل فیلئر ہے، کامیابی اس کے دور پار بھی نہیں پھٹکی. اچھا پیچھے بھی آپ ایک آیت اس سے ملتی جلتی پڑھ چکے ہیں، سورۃ الانعام میں پڑھی نا آپ نے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. وہاں بھی ان کو انعام اور انعام سے بھی اضل قرار دیا گیا، اور یہاں انہیں شرت دواب قرار دیا گیا. اور وہاں انہیں کیا کہا گیا؟ اولئک هم الغافلون. یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، جنہیں اپنے انجام کی کچھ بھی فکر نہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کا دن کتنا سخت ہے. تو اصل بات کیا ہے انسان کی؟ غفلت. اچھا غفلت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ لا علمی کے علاوہ سستی اور یقین کی کمی، دنیا کی محبت، خواہشات کی محبت، من مانی، نفس پرستی، خود پرستی، اپنی مرضی کرنا. جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا، اس کے سامنے کسی کی ویلیو ہی نہیں، وہ ہر ایک کو بے وقوف سمجھتا ہے، سنی انسنی کرتا ہے. کیونکہ اس کے نزدیک اگر کوئی عقل کل ہے تو وہ خود ہے، اور صرف اپنے آپ کو ہی سمجھدار سمجھتا ہے. پھر اور کون نہیں سنتا؟ مثلاً ایسا شخص جو کسی خاص چیز کی محبت میں گرفتار ہو، مثلاً جو لوگ کسی خاص چیز کے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں یا کسی خاص چیز میں ان کی خواہش اٹک جاتی ہے، تو پھر آپ ان کو 10 دفعہ سمجھاؤ کہ اس میں پیسے کا نقصان ہے، اس میں عقل کا نقصان ہے، اس میں اس کا نقصان، اس کا، لیکن وہ ایک بات نہیں سنتے. پھر اسی طرح دنیا کی محبت، انسان دنیا میں اتنا کھویا ہوا ہے، اتنا غافل ہے اس کی وجہ سے کہ حق بات سننے کے لیے نہ اس کے پاس وقت ہے اور نہ ہی اس کا دھیان ہے اور نہ ہی اس کو کوئی دلچسپی. کیونکہ انسان ہمیشہ وہ بات سنتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہوتی. مثلا آپ دیکھیں نا کہ آپ گھر میں باتیں کر رہے ہیں، بچوں کو کوئی پرواہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. the moment آپ ان کی مرضی یا انٹرسٹ کی کوئی بات پوری بھی نہیں آدھی کر رہے ہو، کسی اور سے کر رہے ہو، ٹیلی فون پہ کر رہے ہو، فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً سننے لگتے ہیں اور فوراً آپ سے آ کے چپک جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس چیز میں انسان کا شوق ہوتا ہے، جس چیز میں انسان کی محبت ہوتی ہے، جس چیز کی انسان کو طلب اور چاہت ہوتی ہے، اس کے لیے تو وہ
ہر طریقے پہ سننے کو تیار ہو جاتا ہے. تو نہ سننے کا بنیادی سبب غفلت، اور غفلت کا بنیادی سبب دنیا کی محبت، اپنے نفس کی محبت، خواہشات کی محبت، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ ترجیح دینا. یہ ہے بنیادی اسباب جو انسان کو حق نہیں سننے دیتے، اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات نہیں سننے دیتے. کیونکہ پیچھے کیا سننے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ رسول کی بات، کہ اطاعت کرو اللہ رسول کی، منہ نہ موڑو حالانکہ تم سنتے ہو، سن رہے ہو. اور پھر کہا گیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں. یعنی پھر کیا بات نہیں سنتے؟ یعنی اللہ رسول کی بات نہیں سنتے. اور بدترین لوگ وہ ہیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اور پھر اگر اللہ ان کے اندر کو بھلائی دیکھتا تو ان کو یہ بات ضرور سنوا دیتا. قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچی بسی ہوئی تھی. تو جب انسان کے دل میں کسی خاص چیز کی محبت رچ بس جاتی ہے، خواہ وہ باہر کی کوئی چیز نہ، اپنی ذات ہی کی محبت ہو. کچھ لوگوں کو اپنے سوا کسی دوسری چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی. جب ان کے اپنے مفاد کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بہت الرٹ ہو جاتے ہیں، بہت حساس بن جاتے ہیں. لیکن اگر کسی اور سے متعلق کوئی بات ہو تو ان کو سنائی نہیں دیتی. تو سبب کوئی بھی ہو، لیکن یہ سب انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اچھا، کسی اور کی بات نہ کریں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ذرا پرکھے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، آگے سے آگے 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 چلتا جاتا ہے. جب آپ پڑھنا یا سننا چھوڑ دیتے ہیں، اوور دا ویکنڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ویکنڈ کے بعد آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کیفیت نہیں ہوتی جو 4 دن سننے کے بعد ہوتی ہے نا. یعنی جو تھرسڈے کو ہوتی ہے وہ منڈے کو اس طرح شروع میں نہیں ہوتی، پھر ڈیولپ ہوتی ہے آہستہ آہستہ. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ گیپ، وہ بریک، کہ جس میں ہم دور ہوتے ہیں اس سے. ہماری پرائرٹیز، ترجیحات، دلچسپیاں، شوق، مجبوریاں، ضروریات، مسائل، مشکلات، مصروفیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور ہم ان میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ پھر دوبارہ ادھر پلٹنا بہت مشکل لگتا ہے. پھر جب سننے لگتے ہیں، پھر کوئی تھوڑی سمجھ آتی، پھر تھوڑا سا اس کو مانتے، پھر آگے آگے آگے، پھر کیونکہ دلوں پر فوراً میل چڑھنے لگتی، فوراً زنگ لگنے لگتا ہے. اگر ان کو چمکائے نہ، صاف نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دوبارہ ویسے ہونے لگتا ہے. ان القلوب تصدع، زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج موت کی یاد کے علاوہ قرآن کا پڑھنا تھا. یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ان کو نہیں سنواتا، اس سے بعض لوگ کیا مطلب لیتے ہیں کہ ان کا تو قصور نہیں، شاید اللہ کا قصور ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر ان میں خیر ہوتی تو میں انہیں سنوا دیتا. تو اس میں بندے کا اپنا قصور ہے، ان کے اندر خیر نہیں. اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. دیکھیے، یہ جو میں موسیٰ علیہ السلام یا مسیح علیہ السلام کے کچھ اقوال کوٹ کر دیتی ہوں نا بعض اوقات، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کے سورسز جو ہیں اکثر پچھلی کتب ہیں. تو اس کے بارے میں ایک عمومی روایت آتی ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، ان کتابوں سے ایسی باتیں لے سکتے ہیں جو ہماری شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، اور جو آج کے دور میں موجود ہیں ان کی نہ ہمیں تصدیق کرنی نہ تکذیب. تکذیب صرف اس کی کر سکتے ہیں کہ جو ٹکرا رہی ہو، ورنہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا. مسیح علیہ السلام نے ایک بات اس سلسلے میں کہی کہ جو غلام 1 پیسے میں چور ثابت ہو، اس کا مالک 1,00,000 کی امانت اسے کیسے سونپے گا. یعنی آپ اگر کسی کو 1 پیسہ دیتے ہیں اور وہ اس کو نہیں سنبھالتا تو آپ اس کو 1,00,000 دے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اس کو نعمت دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ اس کی قدر کتنی کرتا ہے. اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے، لے لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگلے سٹیپ پہ لے آتے اور دے دیتے اور دے دیتے. لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمت کو نہیں لینا چاہتا تو پھر مزید نہیں دیتے. اور یہ کام اصول بھی ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. اور ویسے بھی اگر انسان کے اندر صلاحیت نہ ہو، مثلا اگر کسی کا معدہ خراب ہو تو اچھی سے اچھی غذا اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، یا اس کو تھرو اپ کر دے گا، باہر نکال دے گا، یا پھر
بغیر ڈائجیشن کے وہ اس کے جسم سے نکل جائے گی. تو جن لوگوں کی نیتیں اور ارادے خراب ہیں، جن کے اندر شوق ہی نہیں، طلب ہی نہیں، مزاج خراب ہے، اندر بگاڑ ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اس بگاڑ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اول تو سنواتے ہی نہیں، اور اگر وہ سنوائیں بھی تو وہ ان کے اندر جاتی نہیں، وہ ایسے ہی باہر آ جاتی ہے، جذب بھی نہیں ہو سکتی. اور یہ ظاہر ہے کہ دل کی بیماری اور اندر کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی خراب زمین پانی کو جذب نہیں کرتی اپنے اندر، بارش ہوتی سب پانی وہاں سے بہہ جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے. اسی طرح ایسا انسان جس کے دل میں بگاڑ ہو، اس کو اچھی بات نہ سمجھ آتی ہے اور نہ اس پہ اثر کرتی اور نہ فائدہ دیتی. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں اللہ رسول کی باتوں سے دلچسپی کتنی ہے، ان کی قدردانی کتنی ہے، ان کا شوق کتنا ہے. کیونکہ اگر ہمیں ان میں فائدہ نظر آئے گا نا تو ہم ان کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. پھر ہر تکلیف اٹھا کے، ہر مشکل سے بھی سن کے چھوڑیں گے، پھر ایسے نہیں جانے دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے، جس کو شوق لگ جاتا ہے پھر اس کو کسی بھی لیول پہ جا کے صبر نہیں آتا. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو علم کا پیاسا ہوتا ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. علماء کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی وہ نہیں سمجھتے کہ بہت پڑھ لیا اور بہت سن لیا اور بہت جان لیا. وہ سب کچھ پا کے بھی یہ سمجھتے کہ ابھی نہیں پورا ہوا. اور یہی جو ایک بھوک ہوتی ہے نا انسان کے اندر کی طلب، وہ اس کو آگے بڑھاتی رہتی، شوق دلاتی رہتی ہے. اچھا اور کیا کرے اور کیا کرے. ایسے انسان کا پھر دل کھل جاتا ہے، پھر وہ نیکی کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے. اور کیا اور کیا، اور میں کیا کر سکتا ہوں، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے. متکبر ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ اپنی نیکی پہ نہ اپنے عمل پہ وہ راضی نہیں ہوتا، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا. اور جو غافل ہوتا ہے وہ چھوٹا سا کام کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور پیچھے بارہا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا جائے تو یہ ایک خاص خطاب ہے کہ جو مان چکے ہو اب کیا کرو، مزید کچھ کرو. استجیبو، حکم مانو، حکم قبول کرو، جواب دو. للہ وللرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. اور رسول سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذا دعاکم، جب وہ بلاتے ہیں تم کو، لما، اس چیز کی طرف. لما اصل میں تھا علامہ. یحییکم، جو زندہ کرتی ہے تم کو، جو زندگی بخشنے والی ہے تم کو. یعنی اے ایمان والو، اللہ رسول کی بات کے لیے لبیک کہو، جواب دو، بات مان لو، قبول کر لو. جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے. تو کون سی چیز ہے وہ جس میں تمہارے لیے زندگی ہے؟ ہر وہ چیز جس کی طرف وہ دعوت دیں. سب سے پہلی دعوت ان کی ایمان کی طرف ہوتی ہے. پہلی دعوت کس کی ہوتی؟ ایمان کی طرف. پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ کتاب کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف. یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشے. اور زندگی بخشنے سے مراد کیا ہے؟ تمہاری اصلاح کر دے، تمہارے اندر روشنی پیدا کر دے، تمہارے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے. ایسی باتوں کی، یعنی ایسی پکار یا ایسی دعوت کی قدر کرو اور اس پر لبیک کہو. دوسرے لفظوں میں اس پکار پہ لبیک کہو جو تمہارے دلوں کو زندہ اور روشن کرنے والی ہے، تمہارے اندر بصیرت پیدا کرنے والی ہے، تمہیں روشنی بخشنے والی ہے. جیسا کہ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 میں آپ نے پڑھا تھا، اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. تو ایمان کی دعوت، قرآن کی دعوت دراصل دلوں کے لیے سکون، روشنی اور زندگی کا سبب ہے، بصیرت کا سبب ہے، گہری سمجھ کا سبب ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کیا جان لو؟ علم حاصل کر لو. کس بات کا؟ اس بات کا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان. اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یحول کا لفظ جو ہے یہ حول سے ہے، اور حول کہتے ہیں رکاوٹ کو. یعنی حائل ہونا کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ ڈال دینا. اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ بندہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور پھر
ایک وقت ہوتا ہے یا ایک مدت یا ایک مہلت ہوتی ہے جو بندے کو دی جاتی ہے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر وہ اس مہلت سے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ موقع اور چانس ختم، ٹائم اینڈ، اور انسان صرف تمنا ہی کر کے رہ جاتا ہے، اپنی تمنا کو پورا نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے کہا تھا نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کس سے پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ یعنی بندہ ارادے کرتا ہے، سوچتا ہے اچھا میں کروں گا، یعنی ہم نے اللہ کی بات سنی، قرآن کی بات سنی، سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے یہ کتاب بارش کی حیثیت رکھتی ہے نا، کہ جیسے زرخیز زمین پہ بارش پڑتی ہے تو اس کے اندر سے ضرور کچھ نہ کچھ پھوٹتا ہے۔ تو ایسے ہی اچھے لوگ جب اللہ کی کتاب سنتے ہیں تو ان کے دل یعنی ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جن کے دل بے چین نہیں ہوتے وہ تو گویا سنتے ہی نہیں، کیونکہ قرآن دل پہ اترا ہے نا، تو دل پہ براہ راست اثر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے، یا ان کے دلوں میں ایک بے قراری سی اٹھتی ہے، ان کے اندر ایک شوق اٹھتا ہے، نیت، ارادہ کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، اچھا اس کام کا اتنا فائدہ ہے یہ تو میں ضرور کروں گا۔ اچھا خیال اٹھا، ارادہ بنا، اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ اس کے لیے کوئی پلاننگ کریں اور وہ کریں جو سوچا آپ نے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ صرف سوچ کے ہی رہ جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ سوچ اور عمل کے موقع کا ایک وقت مقرر ہے، سوچ اٹھتی ہے اور ہر بندے کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے، اس میں کر لو۔ وہ ٹائم پیریڈ 1 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، 1 سال کا ہو سکتا ہے، 10 سال کا ہو سکتا ہے، ایک زندگی پوری کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چانس ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اسی وقت ہی کرنے ہوتے ہیں، فوراً کرنے چاہیے۔ جیسے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا، جب وہ کوئی حکم سنتے تھے تو وہ انتظار نہیں کرتے تھے، وہ کر لیتے تھے کہ حکم آ گیا بس، اس کے بعد اور کیا سوچنا کس بات کا۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوچیں گے، پھر اس سے مشورہ کریں گے، پھر اس کی اجازت لیں گے، پھر ہم سارا کچھ دیکھیں گے، کیا فائدہ کیا نقصان ہے، کیا خطرہ ہے، پھر جب ہمارے خیال میں ہم کامیاب ہونے والے ہوں گے تو یعنی ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے گا تو ہم کام کر لیں گے۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی اس سے سچی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ فائدہ مند بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس میں وقتی طور پہ کوئی نقصان نظر بھی آتا ہے تو کیا ہوا، وہ کر جاتے تھے۔ اچھا ایسے ہی لوگ پھر تاریخ بناتے، تاریخ ساز ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خود ساز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ خود ساز کون ہوتے ہیں؟ جو مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو سارا ہم و غم ان کی اپنی ذات ہوتی، پھر میرا کیا ہوگا، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کہاں، میرا کیا مقام ہوگا، میرے ساتھ کیا بنے گا، میرے فلانے کام کا، میرے بچوں کا، میری فیملی، فلانے پتہ نہیں کس کس کا، جس کی اس پہ ذمہ داری اور جس کی نہیں، ان سب کا غم سوچ کے پھر اس کے بعد وہ چانس گنوا دیتے ہیں۔ ادھر سے انہوں نے سوچا تھا، ارادہ کیا تھا، تمنا کی تھی اور کر کے نہیں دکھایا تو کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا، تقدیر غالب آ گئی، کوئی اور چیز راستے میں حائل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، ذہنی صلاحیت چلی گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو جانا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کا آ کر اس کام کے کرنے میں رکاوٹ بن جانا ہے۔ تو کیا کہا؟ جواب دے دو، یعنی کر لو جو کہا جا رہا ہے، ٹال مٹول نہ کرو، سستی نہ کرو، دیر نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی اللہ سے مراد اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اللہ کی قوت۔ حول کا معنی قوت بھی ہوتا ہے نا، وہ حائل ہو جاتی ہے بیچ میں، پھر نہیں کر سکو گے۔ جو موقع دیا فائدہ اٹھاؤ اس سے، دیر نہ کرو نیکی کے کام میں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا نا، بادروا بالاعمال فتنا، نیک اعمال میں جلدی کرو فتنوں کے ڈر سے، کہ ایک کے بعد ایک فتنہ زمین پہ اترتا رہتا ہے، انسان کی جان میں، مال میں، اولاد میں، حالات میں، کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کل کیا ہو جائے گا۔ لہذا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، سوچو نہیں، لمبا نہیں ٹالو۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم نیکی کے منصوبے بناتے ہیں، دل ہی دل میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اچھا ہم یہ بھی کریں گے، بہت مجھے شوق ہے میں دین کی ایسی خدمت بھی کروں، ویسی بھی کروں،
یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، کوئی محنت نہیں، کوشش نہیں، عملی اقدام کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اس دنیا میں کوئی چیز محض تمناؤں سے بنتی نہیں. کچھ بھی گھر کا کھانا نہیں بنتا. اگر آپ اس وقت بیٹھ کے خوش فہمی کا شکار ہو جائیں کہ آپ واپس جائیں گے سب چیز بنی ہوئی پڑی ہوگی خود سے خود، کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتی. کوئی چیز خود نہیں ہوتی، کرنے سے ہوتی ہے. اگر ایک کھانا خود نہیں پک سکتا، ایک گھر خود صاف نہیں ہو سکتا، ایک کاغذ ادھر سے ادھر خود نہیں جا سکتا جب تک آپ اس کو اٹھا کے نہ رکھیں، تو دین کے کام اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے کام اور آخرت کمانے کے کام وہ خود ہی ہو جائیں گے صرف تمناؤں سے. تو انسان سخت امتحان میں ہے. اس لیے کیا کہا کہ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح معلوم کر لو، اچھی طرح پتہ کر لو، اچھی طرح جان لو، یقین کر لو، جو کہا جا رہا ہے کر لو، ورنہ معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے، کب تمہیں جو ملی ہیں طاقتیں وہ سب تم سے چھن جائیں، اور کب تمہاری نیت اور ارادہ ہی بدل جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا ہی مزاج خراب ہوا ہوتا ہے، کسی اور کا کیا کہنا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب دیتا ہے اور بندہ اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ دل ہی بدل دیتا ہے. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت انس کی روایت، حضرت انس معلوم ہے نا آپ کے پاس رہتے تھے، 10 سال کے تھے جب آپ کے پاس آئے تھے اور آئندہ 10 سال آپ کے پاس رہے تھے. تو وہ آپ کو ہر موقع پہ دیکھتے رہتے تھے، گھر کے اندر باہر ہر جگہ. اور ابھی چونکہ بچے تھے تو پردے کا بھی مسئلہ نہیں تھا تو گھر میں بھی آتے جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں. کیا دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ اللہ کے رسول ہیں، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھنا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لائے ہوئے دین پہ ایمان لا چکے، یعنی آپ نے تو ہمیں دین کی طرف بلایا ہے، تو کیا آپ کو آئندہ دین سے لوٹ جانے کا ہمارے متعلق اندیشہ ہے؟ یعنی کہ کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ دین سے لوٹ جائیں گے یا ہم لوٹ جائیں گے، ہم پھر جائیں گے؟ فرمایا تمام دل اللہ کی ایک چٹکی میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں 2 انگلیوں کے درمیان، جس کو چٹکی میں کہہ رہی ہے نا، 2 انگلیوں کے درمیان، کہ جدھر چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. معلوم نہیں کہ خود اپنا دل کب الٹ جائے، کب ہمارے اندر ہی نیکی کی محبت ختم ہو کے رہ جائے، وہ جو ہم نے سوچا تھا وہی چلا جائے، اس پار جو ہوا تھا وہ بجھ جائے. تو دیر نہ کرو، جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. اب اگر اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے ہیں کثرت سے، یعنی حضرت انس جو پاس رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کثرت سے آپ یہ دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے انسان کسی چیز کے لیے شوق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور ایک دم وہ سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے. نہ کسی چیز کی محبت ڈالنا ہمارے بس میں، یعنی ہم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی، میموری بہت شارپ ہے، یا میرا ویژن بہت اچھا ہے، یا میں چیزوں کو بہت جلدی گراسپ کروں، تو شاید یہ ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے گا. اگر میں بول بہت اچھا سکتی ہوں تو شاید ساری زندگی میں یہی کرتی رہوں گی. نہیں، اگر میں ہاتھ سے کچھ کر سکتی، جسمانی طاقت، صحت، وقت، سہولتیں، مددگار، یہ سب نعمتیں جو اللہ نے ایک ایک ہمیں دے رکھی ہے، ان سے ہم دھوکا کھا جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ شاید ہمیشہ ہمیں ملی رہیں گی اور ہم یہ سب ایسے ہی کرتے رہے، اور پھر ابھی آج نہیں تو کل کر لیں گے. کیسے کیسے بہانے اور کیسی کیسی حجتیں پیش کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں. کبھی ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی ہماری جوانی کی مشکلات ہوتی ہیں، اور کبھی شادی کی ہوتی ہیں، اور کبھی پھر بچوں کی ہو جاتی ہیں، اور کبھی پھر بڑھاپے کی ہو جاتی ہیں، اور ساری زندگی انسان کسی نہ کسی بہانے میں گرفتار رہتا ہے. نہ کرنے والوں کے پاس بہانے ویسے ہی بہت ہوتے ہیں. حالانکہ دنیا میں کون سا مسئلہ ایسا جس کا حل نہیں، کون سی مشکل ایسی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو. لیکن ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ جو ہے، مادی مشکلات تو انسان ہاتھ سے ہٹا لیتا ہے طاقت سے، لیکن جو اندر کی مشکلات ہیں ان کا حل تقویٰ ہے. جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، تو ساری رکاوٹیں نکل جاتی ہیں. اور اس ڈر کو کس طرح سے سامنے لایا گیا، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بھاگنا کہاں ہے تمہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جانا بھی تم نے وہی ہے. تو کیسے نہیں بات مانو گے؟ نہ مان کے جانا کہاں ہے؟ کیوں نہیں لبیک کہتے؟ کیوں نہیں جھک جاتے؟ کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ استجابت میں سارے معنی آتے ہیں. اور قلب چونکہ ہر سوچ اور ہر عمل کی بنیاد ہے نا، بنیادی جڑ ہے، وہ درست ہو جائے تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے. تو اگر دل ہی سخت ہو تو پھر انسان کے لیے
سب مشکل ہو جاتا ہے. واتقوا فتنۃ، اور بچو اس فتنے سے. فتنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آزمائش، اور یہاں مراد ہے عذاب. اس کو پچھلی آیت کے ساتھ موڑ لیں کہ انسان جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے وہ سب کچھ چھن جاتا ہے، اور انسان نے جو غلط کاریاں کی ہوتی ہیں یا غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کا وبال سامنے آ جاتا ہے. آخرت میں تو آئے گا ہی، دنیا میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا فتنۃ، بچو اس انجام سے، بچو اس امتحان سے، بچو اس آزمائش سے، عذاب سے. لا تصیبن الذین، نہ پہنچے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، خاص، خصہ سے، خاص صاد صاد. تو پھر اس سے مراد کون سی چیز ہوئی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا. تو پتہ اس سے یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو بدلنے کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی نظر نہیں رکھتا، دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر اگر کوئی مشکل آئے تو وہ خود بھی اس کا شکار ہو جائے. حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی بدی کو اپنے اندر ٹھہرنے نہ دیں، ورنہ اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جو مجرم اور غیر مجرم سب کو پہنچے گا. جیسے اصحاب السبت کا واقعہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. انسان جب گناہوں کو چھوڑتا نہیں، اور صرف اتنا بھی کافی نہیں کہ خود گناہ چھوڑے، بلکہ دوسروں کو روکتا نہیں، اور گناہوں کا وبال اگر انسان پر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں صرف ظالم نہیں، ظالم سے مراد کون ہے؟ گناہگار، مجرم جو اللہ کی نافرمانی کرے، صرف وہ نہیں بلکہ اس کے مددگار یا اس کی غلط کاریوں پر آرام سے بیٹھنے والے بھی اس میں دھر لیے جاتے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان سوسائٹی خود غرض سوسائٹی نہیں ہو سکتی. کیسے؟ وہ صرف اپنی فکر نہیں کرے گی. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کو تو نہیں روکوں گی، کسی کو منع نہیں کروں گی، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں بس اپنی فکر کروں گی. اگر میں خود ٹھیک ہوں تو بس میرے لیے اتنا ہی کافی. یا عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہتے ہیں بس تم خود ٹھیک ہو جاؤ، اوروں کی کیا فکر پڑی. تو یہ کافی نہیں ہے. اب مثلاً اگر ایک ماں گھر میں یہ کہے کہ بچے جو مرضی کریں، میں کچھ نہیں کہوں گی. اب اگر بچے بگڑ جائیں تو کیا ماں کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی؟ ماں کو اثر نہیں پہنچے گا؟ یا باپ کو؟ صرف ماں ہی نہیں، باپ بھی. اسی طرح اگر آپ کچھ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، تو آپ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں، مثلاً اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کوئی شخص کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، آپ بھی سننے میں شامل ہو جاتے ہیں اور سنتے چلے جاتے ہیں اور آپ روکتے نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے کانوں تک بھی پہنچے گی. اور اگر آج آپ کے سامنے کوئی کسی کی کر رہا ہے تو کل آپ کی کہیں اور جا کے کرے گا. جھجک تو کھل گئی نا. اصل میں تقوی انسان کو اتنا حساس بنا دیتا ہے، تقوی انسان کو اتنا روشن ضمیر کر دیتا ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورۃ الاعراف کی اختتام پر کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے، شیطان کی طرف سے کوئی خیال ہی آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ گویا کوئی آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اندر دروازہ کھلا ہے، تو آپ آرام سے بیٹھے تھوڑی رہ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فوراً چوکنے ہوتے. کون آیا؟ چاہے آپ اوپر بیٹھے ہیں، دروازہ کھلے تو آپ کہتے ہیں کون گھر میں آیا. اگر کوئی آ کے سلام نہ کرے یا آواز نہ دے تو فوراً کہ کون آیا، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو آپ نیچے اتر جائیں گے کہ کوئی ہے جو یہاں داخل ہوا ہے، کون ہے وہ، آوازیں دینے لگیں گے. ایک یہ طرز عمل ہوتا ہے. شیطان جب دل کے دروازے میں داخل ہوتا ہے تو بندہ مومن الرٹ ہوتا ہے، یہ کون آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، یہ کہاں گیا ہے، اس کا کیا کام ہے. اذا ہم مبصرون، ضمیر زندہ ہے نا، دل روشن ہے، کیوں آیا. فوراً فکر کریں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اندر آ گیا چور تو یہ سب کچھ لوٹ جائے گا، اس کو باہر نکالو اور دروازہ اچھی طرح بند کر کے رکھو. دروازے ہیں نا دل کے جس سے شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ قلعے کی مثال میں نے دی تھی. اور پھر وہ فوراً اپنی غلطی پہچان لیتے ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں. ایسے حساس لوگ جو برائی کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، وہ جب اپنے کو نہیں بخشتے تو وہ کسی اور کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جو اپنے کو نہ چھوڑے وہ اوروں کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا
یہ دوسرا شخص کیوں غلط کام کر رہا ہے، خواہ بھلے وہ آپ کی بہن ہو، بھائی ہو، بچہ ہو، ماں ہو، باپ ہو، دوست ہو، جو بھی دائیں بائیں لوگ ہوں جہاں آپ کام کر رہے ہو، اگر وہاں کوئی خرابی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کو نقصان دے رہا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے اندر ضمیر زندہ ہے تو آپ کہیں اچھا کوئی بات نہیں، میں تو نہیں کم از کم کر رہی نا، میں تو یہ نہیں کرتی، وہ کرتا ہے تو کرتا رہے، آپ کیوں روکتے ہیں اس کو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کس سے دی؟ یاد ہے آپ کو حدیث جس میں ایک کشتی کی مثال دی آپ نے؟ ایک کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہیں، اور اس میں سے اگر ایک شخص سوراخ کرنے لگے کشتی کے پیندے میں، کیونکہ اس کو پانی دوسرے اوپر والے نہیں دے رہے، تو کہتا ہے میں نیچے سے سمندر سے لے لیتا ہوں، اور بظاہر دیکھنے میں بڑا اچھا کام کرنے لگا، پانی کا سب کے لیے بندوبست کرنے لگا۔ اگر آپ نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا سب کو ڈبوئے گا، چاہے کوئی اس کے ساتھ شریک ہے یا وہ اکیلا ہے۔ تو مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، اپنے دل کا بھی جائزہ لیتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ خیال غلط ہے، یہ سوچ بدگمانی پہ مبنی ہے، یہ بات بری ہے، اور صرف خود کو نہیں دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فکر کر لیں گے، جب دوسروں کی بات آئے گی تو یہ کہہ دیں گے وہ سنتے نہیں، وہ مانتے نہیں، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی، یہ اس کا حل نہیں۔ ٹھیک ہے آپ 100 بہانے کریں فلاں میں یہ خرابی اور فلاں نہیں مانتا، لیکن آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ آپ اپنی کوشش چھوڑ بیٹھیں اس سے۔ آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے، اگر آپ نے کوشش چھوڑ دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آپ بھی ساتھ پکڑ جائیں گے۔ تو یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں ڈرو یا بچو اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس سزا سے، اس وبال سے کہ جس کا شکار پھر صرف ظالم نہیں ہوں گے بلکہ سب اس میں شریک ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے انجام سے پہلے بھی اگر معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہوں اور ان کو روکا نہ جائے تو کسی نہ کسی طرح وہ برائیاں آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، کیونکہ انسان پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی بو آ رہی ہے یا آپ کو کوئی ناگوار چیز محسوس ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر آپ کہیں گے کہ بہت خراب جگہ ہے یا بہت یہاں حبس ہے یا کچھ، لیکن جب آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی عادی ہو جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بار بار ان آیات میں علم حاصل کرنے کی بات آ رہی ہے۔ کیا جان لو؟ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، عاجز پائے جاتے تھے۔ کہاں کی بات اور کب کی بات ہے؟ مکہ کی بات ہے کہ مکہ میں تم کمزور تھے۔ تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے، کس بات سے؟ ان یتخطفکم الناس، کہ اچک لیں گے تم کو لوگ۔ یخطفوا ابصارہم، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ فآواکم، تو اس نے تم کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا۔ وأیدکم، اور تم کو قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، یا اس نے تمہاری مدد کی اپنی نصر کے ساتھ۔ ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تم کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اہل ایمان کو نعمتیں یاد کرائی جا رہی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر نعمتوں کو یاد کرے اور اسلام کی وجہ سے ملنے والی برکتوں پر نظر ہو کہ دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے ہمیں کیسی کیسی خیر ملی ہے، تو یہ چیز اس کو اچھے کام کرنے پر ابھارتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں اور اس سے آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ مجھے اور کرنا چاہیے۔ آخرت کے فائدے تو چھپے ہوئے نا، اس لیے وہ اتنا انسینٹیو نہیں بنتے، لیکن کسی بھی نیکی کی وجہ سے اگر آپ کو بظاہر دنیا کو کوئی فائدہ نظر آئے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اور زیادہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اچھے کام کرنے کے بعد کسی اور وجہ سے کوئی شامت آ جائے تو بعض اوقات آپ اس کو بھی کس سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں؟ دین سے، کہ دین کی وجہ سے یہ ہوا، حالانکہ سبب اس کا دین نہیں ہے تو کچھ اور ہوگا، لیکن شیطان عام طور پر انسان کو یہ سجھاتا ہے۔ پیچھے کیا کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ رسول کی بات سنو، اطاعت کرو، اور پھر جواب دو اس کی بات کا، اور ان فتنوں سے بچو جو سب کو لپیٹ لیں گے۔ اور آخر میں پھر موٹیویٹ کیا گیا کس طرح؟ نعمتوں کو یاد کرا کے۔ اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت امن کی نعمت، ٹھکانہ ملنے کی نعمت، اللہ کی مدد کی نعمت، کثرت کی نعمت۔ تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے،
اللہ نے تم کو پناہ دی، مدینہ میں مقام دیا، مدد کی، رزق دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کسی کو برائی سے روکنا ہو تو کیا کیا جائے۔ ایک اصول آپ بنیادی لے لیجئے، جب کبھی آپ کو کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو، کسی بھی انسان کے ساتھ، دنیا کا یا دین کا، اس کی جگہ خود کو رکھ لیں۔ آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے؟ جو اپنے لیے آپ چاہتے ہیں وہی اس کے ساتھ کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے سٹینڈرڈز جو ہیں، ہم اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور پھر جب اس میں فرق رکھتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ اور طرح پیش آتے ہیں، جس میں خیر خواہی کم اور دوسرے کی حقارت اور تحقیر زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرا بھی ڈیفینسو ہو جاتا ہے، وہ بھی سنتا کوئی نہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور تھوڑا تھوڑا، جیسے ایک بیمار ہوتا ہے نا، تو بیمار کو آپ اگر ایک دم ہی ساری دوا دے دیں تو کیا ہوگا؟ اور بیمار ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں، جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اگر آپ یکا یک جا کے ان سے کہیں کہ نکلو یہاں سے، چلو دین کی طرف، کہاں سے نکلیں گے وہ؟ تو تھوڑا تھوڑا گریجولی، ہلکا ہلکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔